تکمیل قرآن ہوا ہے، اور یاد رہے کہ جہاں تکمیل قرآن ہو، قرآن پاک پورا پڑھا جائے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے، ہر آیت کے صدقے، ہر سورت اور ہر پارے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص امت مسلمہ پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، مسلمان خوف میں، تکلیف میں مبتلا ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے مولا، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بسنے والے، رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کا خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن میں بہت سارے احکام ہیں۔ چونکہ آج تکمیل قرآن کی محفل ہے تو کچھ قرآن ہی کے بارے میں، قرآن ہی سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو قرآن کریم میں بہت سارے احکام ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، مگر کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ اے ایمان والو، میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن پاک میں ایک ہی عمل ایسا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا پیاری آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک اور بات اس قرآنی آیت کے ذریعے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے۔ جن پر رب درود بھیج رہا ہو، جس پر رب کے فرشتے درود بھیج رہے ہو، یہ ہمیں تو گولڈن چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ کر اپنی جھولیاں بھر لو، اپنے بھاگ جگا لو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ الگ کیٹیگرائز علماء نے بہت اچھے انداز میں کیا کہ ہمارا درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے، اور رب کا درود بھیجنا اور ہے۔ انسان اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ ہمارا درود کیا ہے کہ اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، ان پر خوب سلامتی نازل فرما۔ مگر اللہ کریم تو سلامتی نازل کرنے والا ہے نا، وہ اپنی رحمتیں اپنی طرف سے سلامتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سب تطبیق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اس قرآنی حکم سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور فضائل کی اگر بات کریں، مثال کے طور پہ اس وقت یقیناً ایک بڑی ٹینشن والی فضا ہے، ایک کیفیت ہے۔ کچھ لوگوں کے ریلیٹیوز عمرے پہ جا رہے ہیں، کچھ جا چکے ہیں، کچھ جانے کی تیاری میں ہیں، کچھ آن دا وے پرابلم میں ہیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوز خلیجی ممالک میں ہیں جہاں سے ہمیں یقیناً ایک خبریں آ رہی ہیں۔ تو ایک عجب فضا ہے، ہمارا وطن بھی اس وقت ایک عجیب سچویشن میں ہے۔ تو ایسے موقع پر سلامتی، حفاظت، رحمت کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر خوب ذکر الہی کرنا چاہیے اور خوب درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کا ذکر یہ بھی رحمتوں کے نزول کا سبب، اور درود پاک میں تو نبی پاک نے صراحتاً کئی حدیثوں میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو whenever you recite درود پاک in abundance، کثرت سے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا حصار ہوتا ہے، ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بڑی پیاری حدیثیں ہیں، واقعات بھی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جنگل میں تھے، آس پاس درندے، ڈاکو بھی اس جنگل میں تھے، آپ پریشان ہوئے کہ میں رات کیسے گزاروں، ایسا نہ ہو کوئی درندہ مجھ پر حملہ کر دے۔ تو آپ کو یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے والے پر ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حدیث میں فرمایا۔ تو کہا جب میں درود پڑھوں گا تو مجھ پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تو پھر کس نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ درود پاک پڑھا اور سو گئے بے فکر ہو کے۔ صبح اٹھے، لوگوں نے کہا ڈر نہیں لگا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب رحمتیں ساتھ ہوں گی تو مجھے کیا ہونا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو وظائف پڑھنے چاہیے، درود پاک خوب پڑھنے چاہیے، مگر یقین بھی، بلیف بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے حل بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ وہ والی بلیف بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم کہتے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ سوچ کر دعا مانگے نا کہ مانگ لیتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اس کی قبول نہیں ہونی۔ قبول ہونی اسی کی ہے کہ جس کا یقین ہو کہ قادر مطلق سے مانگ رہا ہوں، مالک کل سے مانگ رہا ہوں، وہی تو دینے والا ہے، پھر غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔
جو بھی وظائف آپ پڑھیں دعائیں کریں اس میں یقین ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے نا تو پھر سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نا ذرا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہمیں آج وہ یقین ہمارے پاس سے چلا گیا, ورنہ حضرت ابراہیم کا یقین تھا آگ باغ بن گئی. 313 صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا, سامنے لشکر بڑا ہے, ہتھیار بڑے ہیں, مگر یقین تھا تو پھر فرشتے مدد کو آئے. رب وہی ہے, یاد رکھیے. ہاں ہم اس قوم کے نہیں ہیں مگر اللہ وہی ہے. وہ رب جو فرشتے نازل کر سکتا ہے بدر کے میدان میں, وہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کو فرشتے نازل کر سکتا ہے. جو حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے وہ خالق کے کل آج بھی ہماری غموں کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے, میرے رب کی قدرت میں کبھی کوئی نہیں ہوئی, وہ آج بھی راستے نکال سکتا ہے. مگر وہ جو یقین تھا, وہ جو اللہ پر بھروسہ تھا, وہی شیپ ہو گیا نا. ہمیں آج اسباب پر بھروسہ ہو گیا. آج ہم سمجھتے ہیں جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے, تعلق نہیں ہوں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, ریسورسز نہیں ہوں گی تو نکل نہیں پائیں گے. نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا سب سے پہلا بھروسہ رب پر ہونا چاہیے. وہ خالق کے اسباب ہے. اگر پیسوں سے ہی مسائل حل ہوتے لوگ کہتے ہیں یار برے وقتوں کے لیے پیسے ہونے چاہیے, بندہ مشکل حالات میں مال ہوگا تو بچ جائیں گے. مجھے بتائیں اگر پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہوتی تو آج کوئی امیر غمگین نہ ہوتا. پیسے خرچ کرتا, غم دور کر لیتا. ایسا نہیں ہے. خوشی دینی رب نے ہے, سکون دینا رب نے ہے. غریب لوگ بعض اوقات بڑے پرسکون ہوتے ہیں اور امیر کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ ایکچولی یہ سب ملنا رب سے ہے نا. تو آج پہلے تو ہم بیان کے شروع میں یہ سمجھ لیں, سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے مالک پر بھروسہ کس لیول کا کرنا ہے. جو ہم آج پریشان ہیں نا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف, مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں 1 رکوع, 3 آیتیں, 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ, کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2, دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3, تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. أعطيناك الكوثر. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی عطا کیا, نسب عالی بھی, نبوت بھی, کتاب بھی, حکمت بھی, علم بھی, شفاعت بھی, حوض کوثر بھی, مقام محمود بھی, امت کی کثرت بھی, دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی, فتوحات کی کثرت بھی
اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فصل لربك وانحر تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے. إن شانئك هو الأبتر بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم
پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئك هو الابتر جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ اور پرندوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ پہلے تو ٹرائی ٹو امیجن ہاؤ مینی برڈز ان دس ورلڈ، پرندے ہیں کتنے دنیا میں؟ کبھی آپ نے اس کی کیلکولیشن کی ہے؟ میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، اس سے 10 گنا زمین پر موجود جانور ہوتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر 8 ارب ہیں تو 80 ارب جانور ہیں، فرمایا جتنے جانور ہوتے ہیں ملٹی پلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں۔ تو کتنے پرندے ہو گئے؟ 800 ارب پرندے۔ اور یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ چلے ایک اور لگے ہاتھوں بات بھی سمجھا دیتا ہوں۔ پرندے درختوں پر رہتے ہیں، فارسٹ، درخت، یہ پرندوں کی کالونی ہے۔ مگر ہم کرتے کیا جا رہے ہیں؟ یہ تو ینگسٹر نے تو سنی بھی نہیں ہوگی، جب میں چھوٹا تھا یا 50s میں جو لوگ یہاں پر بیٹھے انہوں نے بچپن میں کراچی میں کوئل کی آواز بھی سنی ہوگی، اپنے گھر کے باہر کسی خوبصورت پرندے کو اڑتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہم نے بچپن میں تتلیاں بھی دیکھی اور پکڑی بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب تو نئی جنریشن نے کراچی میں کچھ دیکھا ہی نہیں، وہ چڑیا گھر جانا پڑتا ہے، ملیشیا جا کے کوئی بٹر فلائی پارک میں سنا ہے جا کے بٹر فلائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول میں جا کے اپنے اسکول میں دیکھتے تھے۔ کیوں؟ یہ سب کہاں گئے؟ ہم نے دور کیا، ہم نے درخت ہی کاٹ دیے۔ یہ درخت ہوں گے تو آئیں گے نا، یہ سارا ایکو سسٹم ہے۔ 800 ارب پرندوں کی رہائش درخت ہیں، مگر ہم درخت ہی کاٹی جا رہے ہیں، کالونیاں بنائے جا رہے ہیں، روڈ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے، ٹاپک میرا یہ نہیں کہ ایٹماسفیئر چینج میں کتنا بڑا جو ڈیزاسٹر کی وجہ وہ یہی ہے کہ درخت کنٹینیو کٹ رہے ہیں، درخت کٹتے جائیں گے، موسم خراب ہوتا جائے گا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور یہ دنیا، یہ زمین صرف انسانوں کی نہیں ہے، یہ پرندے بھی اسی دنیا میں ہمارے ساتھی ہیں نا، پارٹنرز ہیں ہمارے۔ تو ہمیں درخت لگانے چاہیے۔ آج بھی ایکو سسٹم ریوائیو ہو سکتا ہے اگر ہم یہ پودے لگائیں، اور اس کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے درخت لگانے والے کے لیے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ درخت لگایا گیا، جس نے کبھی درخت لگایا، جب تک اس سے پرندے، جانور یا انسان فائدہ اٹھائیں گے، صرف انسان نہیں، انسان کو سایہ بھی دیتا ہے درخت، پھل بھی دیتا ہے، نہیں، جب تک پرندے، جانور یا انسان فائدہ اٹھائیں گے تب تک لگانے والے کو ثواب ملتا رہے۔ کئی درخت لگے سینکڑوں سال پرانے، صدیوں ثواب دیتا ہے درخت۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے درخت لگانے چاہیے، پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اب حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ ایسے روزی دیتا۔ اب کتنے پرندے میں نے بتایا؟ ایک ایوریج، ایک ریسرچ کے مطابق 800 ارب اگر پرندے اس وقت دنیا میں ہیں، یہ سب صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں نا، سارے بھوکے ہوتے ہیں۔ ایک بھی پرندے کے گھونسلے میں 4-5 دن کا سٹور نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ایک ہی مخلوق ہے انسان جو جمع کرتا ہے، نہ آپ کو کسی جانور کے پاس اسٹاک ملے گا، نہ کسی پرندے کے پاس اسٹاک ملے گا۔ بقرعید میں جانوروں کو کھلاتے ہو نا، کبھی دیکھا کہ چارہ آپ نے رکھا ہو تو گائے نے سائڈ پہ کر لیا ہو کہ کل کیا کھانا ہے، بکرے نے تھوڑا سا اور سائڈ کر لیا ہو کہ پرسوں کے لیے کیا ہوگا۔ ان کو کچھ نہیں پرواہ، کو آپ نے ابھی کھلایا، کھا لیا، کل کی اللہ دے گا، اتنا توکل ہوتا ہے جانوروں میں۔ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اللہ ایسے تمہیں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح سارے بھوکے نکلتے ہیں، 800 ارب پرندے، شام جب گھونسلے میں آتے ہیں سب کو روزی مل چکی ہوتی ہے۔ وہ خالق سب کو روزی دیتا ہے، مگر ادھر بھروسہ ہی نہیں ہے، کل کیا ہوگا، جنگ ہونے والی ہے، پتہ نہیں ڈالر کدھر چلا جائے گا، گولڈ رکھ لو بھائی، گولڈ نہیں ہوگا تو کچھ کیا ہوگا، ہے جناب ہماری پراپرٹی کا کیا، ٹینشن نہیں ہماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی جس رب نے بنایا ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے، اسی نے وعدہ کیا ہے رزق کا، جتنا میرے نصیب میں ہے مل کر رہے گا، نہ میری ٹینشن سے میں بڑھا سکوں گا، نہ زیادہ پلاننگ سے گھٹا سکوں گا، کچھ نہیں ہونا، گو ود دا فلو، ایزی رہو یار، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا نا، بس تمنا کیا ہو، یہ دنیا تو جیسی تیسی گزرنی ہے، میری موت اچھی ہو جائے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں اور اللہ کی رضا کے ساتھ جاؤں، کیونکہ ادھر میرے اعمال کام آئیں گے۔ ادھر تو آپ چیک کر رہے ہو نا کہ ڈالر، آئل، پراپرٹی، ادھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ادھر فقط میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے اور میری قبر ہوگی۔ جس قبر میں ہم سب نے جانا ہے نا، 2 گز کی ہی ہے، 5000 گز کے پلاٹ میں رہنے والے کی بھی 2 گز کی قبر ہے،
فٹ پاتھ پہ مرنے والے کی بھی 2 گز کی قبر ہے. دنیا کا سب سے مہنگا سوٹ پہننے والے کو بھی کورے لٹھے کا وہی کفن پہنایا جائے گا, اور بیچارہ جس کے پھٹے پرانے دنیا میں کپڑے اس کو بھی ایگزیکٹلی وہی کفن پہنایا جائے گا. کبھی آپ نہیں سنو گے یار یہ بہت بڑا سیٹ ہے ذرا اس کی قبر بڑی بنا دو, یار یہ بہت مالدار تھا اس کا ریشمی کفن بنا دو. نو نو نو, نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں تجوری ہے, صرف اعمال جائیں گے. تو ان تمام حالات میں تو اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کبھی بھی جا سکتے ہیں یار, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہمارا آخرت کا سفر شروع ہو سکتا ہے, تو ہم پھر اس کی تیاری کب کریں گے؟ آپ سچ بتاؤں نا, یہ ماہ رمضان ہمارے لیے گولڈن چانس اللہ نے دیا ہے. مرنے سے پہلے ہمیں ایک اور رمضان دے دیا. ہمیں کیا پتا اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں. پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان میں نہیں ہیں, اور وہ سارے بزرگ نہیں تھے, کئی نوجوان چلے گئے. ابھی پچھلے دنوں گل پلازا میں واقعہ ہوا, کیسا واقعہ تھا یار, ہلا کے رکھ دیا پورے کراچی کو. ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے اور باہر ہی نہیں نکل سکے, ان کے رشتہ دار باہر بیٹھے رہ گئے. موت کیسے آتی ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یار, وٹنس کیا. آپ سوچو, ایک شخص مجھے ملا, کہتا ہے میری ماں اندر ہے, میری بہن اندر ہے, میری بیٹی اندر ہے, اور وہ باہر بیٹھا, اس امید پہ بیٹھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آگ بجھ جائے گی, واپس آ جائیں گے. کوئی نہیں آیا. بچے تھے, عورتیں تھی, پتا نہیں ہوتا کسی کو کہ کب باری آ جائے, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم تیار رہیں. ایک شعر بچپن سے سن رہے ہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اچھا یہ پل کی خبر نہیں نا, یہ پہلے تو شعر میں سنا, اب یہ وٹنس کر رہے ہیں. نوجوان بیٹھے, بلکہ سبھی نے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ بیٹھے بیٹھے آفس پہ کام کرتے کرتے بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا, چلتے چلتے گرا اس کا انتقال ہو گیا, کھیلتے کھیلتے گرا, اسپورٹس کے میدان میں لوگ گر رہے ہیں, اچانک انتقال ہو رہا ہے. ینگ ایسے بھی خوش نصیب دیکھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں انتقال ہو گیا. مسجد کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی. مگر ایک جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا, کبھی تھوڑا سا اس ویڈیو پہ زوم کیجئے, اس بندے کے چہرے پر دیکھیے, اس کو 1-2 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ میں مرنے والا, پل کی خبر نہیں. یعنی 1 سیکنڈ بعد میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے نا, وی ڈونٹ نو. تو پھر عقل مند کون ہے؟ ابھی ہم مثال دے رہا ہوں, ہماری دیکھیں پلاننگ کیسی ہے کہ چونکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں نا, تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیا کرنا چاہیے, احتیاط کیا ہونی چاہیے, ٹریول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کیا کوئی چیز ہمارے گھر میں سٹاک ہونی چاہیے, فلاں. یعنی کچھ نہ کچھ ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی, بیکاز سم تھنگ مے بی ہیپن. ضروری نہیں کچھ, اللہ کرے نا ہم خیر سے رہیں, عافیت سے رہیں, اللہ رمضان کی برکت سے سارے معاملہ سیٹل ڈاؤن فرما دے, سارے مسلمانوں کی خیر ہو جائے. مگر میرا پوائنٹ پک کیجئے گا, ہمیں ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو یہ ہمارا ڈسکشن پوائنٹ ایٹ پوائنٹ آف پلاننگ بن گیا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ تو محسوس ہو رہی ہے, میں تو کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے. میری جو گفتگو ہے اس میں تو کوئی امیجن وہ مے بی اور مے ناٹ تو نہیں ہے نا. 100% we have to die. سب نے جانا ہے قبر میں, اور nobody knows when, کب. یہ آج بھی ہو سکتا ہے نا. ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹ تو نہیں ہے کہ میرا فلاں اتنے سالوں کے بعد انتقال ہوگا. تو جب اتنی ریئل سچویشن ہے, اتنی ریئلٹی ہے موت, تو عقل مند وہ ہے کہ روزانہ ایسے جیے کہ اگر آج بھی مر گیا نا تو اللہ راضی ہوگا. تو رمضان یہ 30 ڈیز مجھے اور آپ کو ایک بڑا گولڈن چانس ملا ہے کہ اپنی عادتیں اچھی کر لیں. دیکھیں دنیا کا دستور کیا ہے کہ کوئی بھی اچھی عادت اپنانے کے لیے ہمیں کچھ دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں, یا کوئی بھی بری ہیبٹ نکالنے کے لیے کچھ دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا فرسٹ 20 days are very difficult to adopt anything. کوئی بھی چیز آپ اپنے زندگی میں شامل کریں گے نا تو آپ کو 20 دن اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کوئی آپ نے ڈائٹ شامل کرنی ہے, مثال دیتا ہوں کہ کہتا ہے رات سے چینی والی چائے نہیں پینی, تو مشکل لگے گی نا پہلے 10-15 دن, پھر عادت ہو جائے گی, ٹیسٹ بڑ چینج ہو جائے گا. کھانے پینے میں کوئی چیز چھوڑنی ہے, آج کل لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں, روٹی نہیں کھاؤں گا یا چاول نہیں کھاؤں گا یا فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, پہلے 15-20 دن ٹف, اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ورزش شروع کرنی ہے یا کوئی بھی چیز شامل کرنی ہے یا ریموو کرنی ہے, یو ریکوائر 20 to 30 days. اس کے بعد آپ کی لائف اس کی باڈی عادی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب اگر اسی طرح رمضان کو لے لیں کہ اسپرچولی اپلفٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں 1 مہینہ دے دیا ہے, اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لو اور بری عادتیں اپنے اندر سے نکال لو, کیونکہ شیطان بند ہے. اور رمضان کے بعد اس تمام 30 ڈیز کے بعد زندگی بالکل اسموتھ اللہ کی عبادت میں, اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارو. مگر انفارچونیٹلی ہو کیا رہتا ہے, ہر سال کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں واقعی بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں. آج دیکھیں نا رات کو اس وقت بھی آپ بیان سننے آ گئے, ورنہ آپ سب کو میں جمع کر سکوں کبھی رمضان کے علاوہ, کیسے اچھے بچے بنے ہوئے سارے آ گئے. لیکن یہ صرف رمضان میں کیوں, کیا رمضان کے بعد نماز نہیں ہے؟ اب میں ایک بڑی عجیب کیفیت پہ ہوں, پچھلے جمعے کی نماز سے عجیب سا خیال آیا مجھے, اور میں جہاں بیان کر رہا ہوں تو لوگ باقی کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں.
آپ سب نے اس بار جمعہ پڑھا, رمضان میں 2 جمعے ہم پڑھ چکے ہیں نا. ان دونوں جمعوں میں مسجدوں کا حال کیا تھا؟ جس بھی مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا, ہاؤس فل, مسجد کے باہر کراؤڈ تھا, ایسا ہی. کیا رمضان سے پہلے جمعے میں اتنا کراؤڈ تھا؟ رمضان جب نہیں آیا تو اتنا کراؤڈ ہوتا تھا؟ نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے. یہ اچانک تو نہیں پیدا ہو گئے نا رمضان میں سارے لوگ جو جمعہ پڑھنے مسجد میں آ گئے, روڈیں بھر گئیں, جیم فل ہو گیا, مسجدوں میں 2 جمعے کروانے پڑ رہے ہیں کچھ جگہوں پر. اتنی پبلک آ گئی ہے. تو یہ پبلک آئی کہاں سے؟ امپورٹ تھوڑی ہوئی ہے, ہمارے محلے میں رہتے ہیں. یعنی دل کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ یار اس کا مطلب ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہ بھی ہمارے وطن میں ہیں جو رمضان کے بعد نماز نہیں, جمعہ بھی نہیں پڑھتے. تبھی تو یہ جمعے میں رش ہو گیا. یار کیا ہے؟ پلیز ہم سب کو اللہ نے موقع دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. مگر ہو یہ رہا ہے کہ رمضان کو بھی غفلت سے گزارا جا رہا ہے. اب یہ 12 روزہ 10 روزہ تراویح بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہمارا قرآن پورا ہو گیا تراویح کی چھٹی. ایسا نہیں ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے, یہ پورا رمضان پڑھنی ہے. بلکہ ابھی تو جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے نا اور کوشش کر رہی ہیں. کوئی آپ کا مثال کے طور پہ کوئی بزنس کا فیسٹیول ہو اور آپ کو پتا یہ 12-15 دن کا فیسٹیول ہے, تو 5-6 دن گزر جائے تو آپ کہتے ہیں اور محنت کر لو, یہ تو ختم ہو جائے گا 5-7 دن بعد, جتنا کمانا ہے کما لو. تو رمضان تو جیسے جیسے گزرتا جائے ہماری اسٹرگل بڑھتی ہونی چاہیے. مگر پہلی, دوسری, تیسری رمضان میں جو مسجد میں رش تھا آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہم سستی دیکھیں ہماری, اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, جو میرا سمجھے کہ بیسک کور پوائنٹ یہی ہے کہ رمضان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا شاندار موقع سمجھیں. بری عادتوں کو نکالیں, اچھی عادتیں اپنائیں. دیکھیں جو 5 وقت کا پورا مہینہ نمازی بن سکتا ہے, اس کے بعد تو پورا سال, پوری زندگی 5 وقت کا نمازی رہے نا. ایسا کیا ہوتا ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم کہتے نہیں ہیں, لیکن انڈیلیبریٹلی ہم ایک میسج کیا کنوے کرتے ہیں کہ اے شیطان, جب تک تو بند ہے ہم رحمان کے بندے, ہم نمازی, جیسے ہی تو آزاد ہوا ہم پھر تیری بات مانیں گے, ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ کتنا برا میسج ہے یار. مگر ایسا ہوتا نہیں. چاند رات کو اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے, ابھی تراویح کا ٹائم شروع نہ ہو, تو تراویح میں تقریباً مسجد خالی ہو جاتی, کیونکہ اب تو عشاء پڑھنے آنا ہے تو لوگ نہیں آتے. ایسا کیوں؟ کیا رمضان کے بعد نمازی, مسجد, قرآن ہمارا ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پلیز آج تکمیل قرآن کی اس محفل میں ایک مبارک رات کی نیت کریں, ہم اللہ سے وعدہ کریں, اللہ سے مدد بھی مانگیں کہ اے اللہ ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم نمازی رہیں گے, ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے, ہم برائی سے بچنے والے رہیں گے. مگر میرے مولا تو ہماری مدد بھی فرما, ہمیں اس کو کنٹینیو کرنے میں مدد فرما. اب میں بہت غور کرتا ہوں, میں نے بہت غور کیا کہ what is the reason. یہ پہلی بار نہیں بیان سنا ہوگا آپ نے, کئی بار ہر رمضان میں شاید سنتے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ بھی طے کرتے ہوں گے 27ویں آئے گی, ابھی تو تاک راتیں آئیں گی, رو رو کے دعائیں بھی کریں گے, معافی بھی اللہ سے مانگیں گے, وعدے بھی کریں گے, مگر رمضان کا پھر وہی ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا نا تو اس کا ریزن جو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ہم انٹینشن تو بدلتے ہیں, نیت تو بدلتے ہیں, مگر صحبت نہیں بدلتے. ہم انہی دوستوں میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد گناہوں کی طرف جاتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے. تو جب آپ ان دوستوں میں رہیں گے تو وہ دوست آپ کو نیک نہیں بننے دیں گے. وہ کہتے کیا ہو گیا بھائی, مولوی بننا ہے کیا, پڑھ لی نا رمضان میں نماز جتنی پڑھنی تھی, اب تو چلو عید کے دنوں میں ہی وہ کچھ کروا دیتے ہیں 3 دن میں کہ جو پورے مہینے میں نیکیاں کمائی ساری زیرو. شیطان تو پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرتا ہے نا ہم پر. اگر ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے ایک پہلے اس بات کو ریئلائز کرے کہ مجھے مرنا ہے اور وہ کبھی بھی جا سکتا ہوں, تو مجھے اللہ کو ناراض کر نہیں جانا قبر میں. تو مجھے اگر نیک بننا ہے تو مجھے دوست بھی اچھے رکھنے ہوں گے, اور اچھے دوست اور اچھی گیدرنگ کی تو برکتیں کتنی کمال کی ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے کہ جن کا کام ہی زمین میں سیاحت کرنا ہے, وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اچھی باتیں ہوتی ہیں, وہاں وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. میری اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ آج تکمیل قرآن کی اس محفل کو رب کریم کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا. جب وہ فرشتے اس محفل سے فارغ ہو کر, اس مجلس سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ تو سب جانتا ہے مگر اپنے کرم سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ پر تیرے بندے بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے. اے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ بلکہ اے فرشتوں یہ بتاؤ مجھے دیکھا انہوں نے؟ تو یا اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے. فرشتوں مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ یا اللہ تجھے دیکھ لیتے پھر تو دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے, پھر تو اور تجھے یاد کرتے. اللہ فرماتے فرشتوں کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. اے فرشتوں جنت دیکھی انہوں نے؟ یا اللہ جنت دیکھی نہیں.
اچھا جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو گر گڑاتے، آنسو بہاتے اور تڑپ کے تجھ سے جنت مانگتے۔ اے فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں جہنم دیکھیے وہ؟ عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں۔ اے فرشتوں جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہتے یا اللہ پھر تو اور روتے، ڈر جاتے، پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں اور جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اچھا اب اس حدیث کا اگلا حصہ اور بیوٹیفل ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بھائی ایسے ہوں کہ دوست پکڑ کے لے آئے چلو نا یار تھوڑی دیر کے لیے، پھر بعد میں چلے جائیں گے کھانے پینے ہیں، وہ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے حنزلہ کو جناب سلام کرنے کے لیے آ گیا ہو، ٹھیک ہے ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے بولا ایک بندہ ایسا بھی آیا جو ذکر کرنے نہیں آیا، پرسنل کام سے آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ یعنی اچھے لوگوں کی کمپنی کمال دیکھے کہ بے شک انٹینشن وہ نہیں تھی، but because he is sitting with the pious people، ایک اچھی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو سبحان اللہ اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اچھے دوستوں کی برکت۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا کدھر، یعنی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسی محفلوں میں۔ بڑی پیاری بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں جوے دکان اتاراں سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ کہتے اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے۔ عطر والے کی دکان پہ کیا ہوتا ہے، آپ جب جائیں تو سب سے پہلے فری میں کیا ملتا ہے؟ جیسے ہی آپ پرفیوم شاپ اور عطر شاپ میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے فری میں تو بڑی پیاری خوشبو خود ہی سونگنے کو مل جاتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ تھوڑے بہت وہ سیمپل بھی لگا دیتے ہیں، خریدے نہ خریدے بندہ خوشبو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ڈیوٹی فری شاپ پہ تو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال تو فری میں ملا نا۔ اچھے بندے کی صحبت کی مثال کیا دی، جویں دکان اتاراں، پیسے خرچ کرو نہ کرو آپ کو فری میں خوشبو مل گئی۔ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ کہتے برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان، ابھی تو کم ہو گئی ورنہ پہلے ہمارے کراچی میں بھی تھی کہ وہ چھری وغیرہ تیز کرتے تھے یا لوہار کی دکان ہوتی تھی نا، بڑی چنگاریاں نکلتی تھی۔ کہتے جتنے کپڑے بچا لو ایک نہ ایک چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر دے گی۔ تو آج ہمارے نوجوان پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے میں شراب پیتا نہیں، دوست پیتے میں بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، بس وہ دوست کچھ تاش میں کھیل رہے ہوتے میں صرف کمپنی دیتا ہوں، میں غلط کام کرتا نہیں بس کمپنی دیتا ہوں، کرتا نہیں ہوں۔ یہی تو وہ کام ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں کہ ہم بروں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے اچھے بن سکتے ہیں۔ آج نہیں کرتے کل کر رہے ہوں گے۔ دنیا بھر کے شرابیوں جواریوں ہیں چور ڈاکو کسی بھی کرمنل سے ملنے اسے ایک سوال پوچھے کہ بتاؤ عادت کہاں سے ملی، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری برتھ ڈے تھی امی بڑی خوش تھیں اور امی نے لا کے مجھے چرس کا سگریٹ دیا کہ بیٹا آج سے شروع کر دو۔ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب میرے ایگزام میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے ابو نے چھری لا کر دی کہ بیٹا چوری شروع کر دو۔ سب بتائیں گے آپ کو کہ برے دوستوں کی وجہ سے ملی۔ تو جب ہمارے سامنے یہ فارمولہ ہے کہ برے دوست ہی برا بناتے ہیں تو پھر we have to decide، کیونکہ مجھے دوستوں کو راضی نہیں کرنا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے۔ ایسے دوستوں کو ہم نے دیکھا کہ میت پہ انتقال ہوا، دوست جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے کیونکہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ دوست میت کو غسل دینے نہیں آتے کہ یار ہمیں غسل دے، اپنے آپ کو غسل نہیں دینے آتا میت کو کیا غسل دیں گے۔ مجھے بتا ایسے دوست کس کام کے؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کاش یہ بات اگر رمضان میں آپ سے صرف ریئلسٹکلی بات کرنا ہے، اف یو وانٹ، اگر آپ نے رمضان میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں دنیا سے جاؤں تو میرا رب راضی، میرے لیے جنت میرا ٹھکانہ ہو، تو جہاں توبہ کرنی ہے وہاں ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بری کمپنیز کو چینج کرنا ہے، ہمیں اچھے دوست اپنانے ہوں گے۔ آپ نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی بن سکتے ہیں، آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتے۔ یہ بات ادھر بٹھا لیں۔ جس دن جس نے یہ طے کیا، دیکھیں نا آپ جم کرنے کے لیے کیا اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو روز برگر اور پیزے کھا رہا ہوتا ہے، یا آپ جم جاتے ہیں جہاں آپ کو دو چار ایسے لوگ ملتے ہیں جو خود بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو خود بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو بھی ہوتا ہے کہ یار اس کے جیسی باڈی بنائیے میں بھی بناؤں۔ دنیا کا دستور ہے، آپ اگر اسکول میں اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں پڑھاکو بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کے ہر سال فیل ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ تھوڑے بھی بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں نا۔ دنیا میں سب کو سمجھ آتی ہے یار بزنس اچھا کرنا ہے تو اچھے بزنس مین سے ٹپس لینی ہے، ورزش اچھی کرنی ہے تو اچھے ورزش کرنے والے سے ٹپ لینی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں اچھے نمبر لینے تو بیسٹ اسٹوڈنٹ سے ٹپ لینی ہے، اور نیک بننا ہے تو جواریوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ہم خود ہی اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری انٹینشن ہی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں
کہ سبحان اللہ اچھوں کی صحبت جو ہے وہ تجھے اچھا بنا دے گی. تو ماہ رمضان ایکچولی اگر ہم اس کو ٹارگٹ لے لیں کہ اس مہینے میں ہم اللہ کی رضا والے کام بھی کریں اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اچھی صحبت اپنائیں. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے ہمارے پاس کہ جہاں ہزاروں الحمدللہ لوگوں کی یوں سمجھیے کہ زندگی میں انقلاب برپا ہوا ہے. ہمارے 19,000 سے زیادہ مدرسے ہیں اور الحمدللہ 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. 7.25 لاکھ کے قریب بچے اور بچیوں نے حفظ کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا یا درس نظامی کمپلیٹ کیا. لک ایٹ دا ہیوج نمبر. اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی رحمت سے آنے والی نسلوں کو نیک بنایا جا رہا ہے. 300 اسلامک انگلش میڈیم اسکول کی برانچز دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں بنا دی ہیں. ہمارے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, اور یہ تمام دینی کاموں کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام بھی شاندار انداز سے ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے پودے لگانے کی فضیلت بیان کی. 32 سے 35 لاکھ پودے پاکستان میں FGRF جو دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پودے لگائے, اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے بن رہے ہیں, ہمارے مریضوں کے لیے کلینکس, اور الحمدللہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو اب تک 87,000 کے قریب خون کی بوتلیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے دی ہیں. تو ویلفیئر کا کام ہو یا دینی کام ہو, ایک ہیوج امپیکٹ ہے. مدنی چینل, میڈیا, سوشل میڈیا, ایک اتنا بڑا وہ کام ہو رہا ہے. آپ کبھی اگر موقع ملے تو افطار یا سحری ٹرانسمیشن میں صرف یوٹیوب پر مدنی چینل کی لائیو ٹرانسمیشن کے ویوز دیکھیے گا, اور اگر دیگر اسلامک جو چینل یا دیگر چینل سحری اور افطار ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں اس کا مقابلہ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ہیوج امپیکٹ الحمدللہ اور کتنی بڑی ویورشپ کے ساتھ لوگوں تک صحیح اسلام کی پکچر پہنچائی جا رہی ہے. ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے, ینگسٹر ذرا سوشل میڈیا کو زیادہ فالو کرتے ہیں. ایک تو آپ کے لیے فگر بڑا عجیب ہوگا کہ ہمارے 7 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور سبسکرائبرز پورے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں ملا کر ہیں, مگر ہمارا ایک ٹاپ اس وقت الحمدللہ جو چینل یوٹیوب پہ جا رہا ہے کڈز لینڈ کے نام سے ہے. اگر آپ ابھی بھی اس کو چیک کریں گے تو پاکستان کے 7ویں نمبر پہ وہ یوٹیوب چینل ہے. 20 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں, اور اللہ کی رحمت سے کروڑوں ویوز اس کے روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے ایسے اسلامک کارٹونز بنائے جس پہ کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی بے حیائی نہیں ہے. ہم بچوں سے کارٹون چھڑوا نہیں سکتے, تو ہم نے ایک ایسے اسلامک کارٹونز بنائے کہ جس کو دیکھ کر وہ سنتیں سیکھیں, وہ علم دین سیکھیں, وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں, وہ سنت کے مطابق کھانا کھائیں, وہ کس طرح گھر میں داخل ہوں, کس طرح گھر سے باہر نکلیں. گیم میں بچوں کو جو ہے وہ اچھی باتیں سکھا دی جائیں. تو الحمدللہ ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کا ایک تو حصہ بن جائیں, کیونکہ اگر ہم نے اچھے دوست اپنانے ہیں تو یہ بڑا پیارا ماحول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں, اپنے فطرے میں آپ کنسیڈر کریں دعوت اسلامی کو. یقیناً پہلے حق آپ کا آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے, آپ کے غریب ملازمین کا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, پہلے انہیں دیں اور پھر دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں. اور ایک آخری بات میں فطرے کے حوالے سے کر لیتا ہوں کہ فطرے میں حدیث پاک میں ہمیں فرمایا گیا 4 قسم کا فطرہ ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. یقیناً فطرہ تو عید کی نماز سے پہلے دینا ہے, مگر رمضان میں دیں گے تو زیادہ فضیلت پہلے سے ادا ہو جائے گا. لیکن جو مجھے بات اصل آپ سے کرنی ہے کہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ فطرہ جب بھی دے رہے ہوتے ہیں تو فطرے کے اسٹال پہ جا کے کہتے ہیں بھائی سب سے سستا والا گندم کے فطرے کی پرچی بنا دو. ٹھیک, یہ 4 فطرے بیان ہوئے. ایک مڈل کلاس, ایک غریب آدمی اگر 300 روپے والا فطرہ دیتا کوئی حرج نہیں ہے, مگر وہ شخص جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا, جو سارا رمضان بہترین سحری افطاری کرتا رہا, ہم میں سے اکثر تو وہ ہیں جو افطار کے لیے اسپیشل اجوا کھجور لے کر آتے ہیں, تو بھائی فطرہ بھی تو اجوا کھجور کا دینا. اللہ نے مجھے اور آپ کو سب سے بیسٹ الحمدللہ رمضان گزروائے, اور باری آئی فطرہ دینے کی تو یار وہ سب سے سستا والا دے دے. خود سوچے کہ عید کی تیاری ایسے کرتے ہیں, عید کے لیے اسٹال پہ گئے, دکان پر گئے, سب سے سستے والے کپڑے دے دو, سب سے سستی چپل دے دو, عید بنانی ہے, بہترین کپڑے پہنیں گے عید والے دن, تو فطرہ بھی تو بہترین دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا ایک انداز ہے. زندگی کا ایک اصول بنائیں, ایک جملہ یاد کر لیں, اچھا دیں گے اچھا ملے گا. ایک بہت خوبصورت واقعہ 2 منٹ میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ ہے, ان کے گھر پہ کسی نے دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو 4 انڈے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے 4 دے دو. زوجہ نے 4 انڈے دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے. تو بڑا سا ٹوکرا تھا. بیوی کو پوچھا کیا آیا ہے؟ کہا 30 انڈے آئے ہیں. کہا 30 انڈے کیسے آئے؟ یقین دیکھیں ہم نے تو 4 دیے تھے, ایک کا 10 کا وعدہ ہے, 30 کیسے آئے؟ کہا حضور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں, آئے تو 40 ہیں, 30 ثابت ہیں, 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کیا کیفیت تھی؟ کہا حضور 3 پورے تھے, 1 ٹوٹا ہوا تھا. اب سمجھ آیا, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے
ٹوٹے ملیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم اللہ کی راہ میں کون سا مال دیتے ہیں؟ یار کپڑے خراب ہو گئے پھٹنے والے کسی غریب کو دے دو, کھانا بچ گیا کسی غریب کو دے دو. ہم تو یہ حال ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی چندہ بھی دے نا, امام صاحب کہیں ذرا مسجد میں تم چندہ دے, جمعے میں ڈبہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب آج سخاوت کا جی چاہا کہ 100 روپے دینے ہیں, اپنا والٹ نکالا, 200 روپے کے نوٹ ہیں, ایک بالکل کڑک والا, ایک پرانا سا پھٹنے جیسا. کون سا نوٹ ڈالتے ہیں مسجد کے ڈبے میں؟ پرانا والا دے دو. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دینا. اچھا دونوں کی قیمت ایک ہی ہے, مگر چونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا, تو یار یہ جو ہمارے کام کرنے نا وہ دے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. اللہ کی راہ میں بیسٹ دو نا. اچھا لوگ پتہ دل میں شیطان کیا خیال ڈالتے ہیں, میرا بیسٹ دے دوں گا تو بیسٹ تو ایک ہی ہے. ارے وہ بیسٹ دیا کس نے ہمیں؟ وہ رب کے پاس ایک تھوڑی ہے, آپ کے پاس ایک ہے. آپ ایک تو دیں, وہ اور کتنے سارے عطا فرما دے گا. ہمارا دل ہی نہیں چلتا کہ یار یہ میرے بہترین کپڑے, بہترین کھانا. بھائی آپ بھلے 100 لوگوں کو افطاری نہ کرائیں, 4 کو کروائیں, مگر وہ کروائیں جو آپ گھر میں کرتے ہیں. پھر دیکھیں اس کی برکت کیا ملتی ہے. بچا ہوا نہ دیں. یعنی اس قدر مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے 3-4 بیٹے ہو نا, ایک بیٹا بڑا کمال کا سبق یاد کرتا ہے, کہتے ہیں یار اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. ایک حساب کتاب میں تیز ہے, یار اس کو BA کروا کے آگے جا کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. دوسرا گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, یہ انجینئر بنے گا, اس کا دماغ بڑا اچھا ہے. چوتھا بچہ کسی کام کا نہیں ہے, لڑائی جھگڑے بہت کرتا ہے, زبان بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے, یا کوئی جسم میں بھی نقص ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دو. یعنی اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا. آج ہمارا شکوہ بھی ہے کہ یار علماء جو ہے نا ہمارے, وہ بیسٹ نہیں ہیں, وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق گفتگو نہیں کر پاتے, ان کی انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہے. دینا اپنے گھر کا بہترین بچہ کہ یہ بیسٹ بچہ ہے, میں اس کو مفتی بناؤں گا, میں اس کو عالم بناؤں گا, ساری دنیا میں دین کا پرچم روشن کرے گا. مگر حال یہ ہے کہ جو میرے کام کا نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. اب اس فارمولے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اپنا بیسٹ دیں, وہ رب کریم دیکھیں آپ کو کیسے عطا فرماتا ہے. وہ غیب کے خزانوں, قرآن میں اس نے وعدہ کیا نا, بھلائی کو پہنچو گے ہی نہیں جب تک اپنی بہترین چیز راہ خدا میں نہ دیں. تو زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, فطرہ ہو, بیسٹ دینے کی کوشش کریں, خوش دلی سے دیں, بوجھ نہ سمجھیں یا اللہ اوئے ہوئے ہوئے رمضان آ گیا 10 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی کچھ لوگ زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. شکریہ ادا کر رب کا کہ مولا اس قابل بنایا کہ زکوٰۃ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ. اب لوگوں کی زکوٰۃیں کروڑوں میں بن گئی تو اب لوگ ٹینشن میں آتے جا رہے ہیں. کس بات کا ٹینشن ہے؟ اربوں دیے تو کروڑوں بن رہی ہیں نا. میں تو ایک دعا کرتا رہتا ہوں, آپ کو اچھی لگے تو آمین کر دیں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑے. آمین تو زور سے کہہ دو یار. اچھا اس پہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ وہ مال کس کام کا یار جس کی زکوٰۃ بھاری ہے؟ دعا یہ کرو یا اللہ وہ مال دے جس کی زکوٰۃ میں خوش دلی سے ادا کروں, زکوٰۃ بھی دوں اور موج بھی کروں, تب مزہ ہے زکوٰۃ دینے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے انزلہ بھائی کا, ان کی فیملی کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, اور آپ سب کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ کریم جو میں نے عرض کیا ہم سب کو اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وأفوض أمري إلى الله ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ تکمیل قرآن کی محفل ہے, قرآن پاک جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے ماں باپ کی, پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے. آج ہم نے بیان میں سنا ایسا رمضان کا فیضان ہم پہ جاری کر دے کہ رمضان کو تم نہیں روک سکتے, مگر میرے مولا رمضان کے بعد بھی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائی رکھنا, رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنے والا, قرآن سننے والا بنائی رکھنا, رمضان کے بعد بھی بری عادتوں سے بچائی رکھنا. تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ہمیں اپنی پسند کے بندوں میں شامل فرما لے. اے کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار جو مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہے, اے رب العالمین تمام مسلمانوں کی خیر فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. رمضان ہی کا مہینہ تھا جب بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے تو نے مدد فرمائی. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, خصوصاً بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما.
اے کریم مولا ہمارے حنزلہ بھائی اور ان کے گھرانے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. جس نے ایک مقصد کے لیے محفل سجائی وہ مقصد میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. جو حرمین طیبین پہنچ چکے ان کی بھی حفاظت فرما. جو جانا چاہتے ہیں نہیں جا پا رہے اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے. ہمیں اسی رمضان میں رمضان مکہ رمضان مدینہ نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اے اللہ ہمیں جلنے والی, پھٹنے والی, کٹنے والی, ڈوبنے والی موت سے بچانا. اے اللہ سجدے والی, کلمے والی, مدینے پاک والی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت ہم سب کا مقدر فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ و سلام کے دو اشعار کے لیے